الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك خويصة نفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أيام الصبر صبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون بمثل عمله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. ضیاء کے معنی روشنی. بحر و بر شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا کبھی منزل نہ پائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا. برادران محترم، عزیزان گرام قدر، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت کی. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک کا سہارا لیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک نظام حیات ہے، نظام زندگی ہے، آب حیات ہے، ضابطوں کی کتاب ہے. اس کے اندر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے رولز اور قوانین بیان کیے گئے ہیں. اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر انسانوں کو خطاب کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بڑی اہم بات میرے اور آپ کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں. کوئی حاکم اگر ہمیں پکارے ہمارا نام لے کر تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑے فخر، پراؤڈ اور سعادت کی بات ہے. دونوں جہاں کا مالک، رب کائنات، ساری مخلوقات کا پالن ہار،
یہ مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے. اے ایمان والو. یہود، نصارہ اور دیگر غیر مسلمین سے کوئی خطاب نہیں، ہم سے کہا جائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا دو. جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ خود مجھے اور آپ کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. ایک نظام بنایا ہے. اچھے اعمال والوں کے لیے جنت رکھی، اور جو برے اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جہنم کا نظام بنایا ہے. یہ جہنم بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک. قرآن کریم میں بعض جگہوں کے اوپر اس کے بعد اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ کیسی. کہا گیا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، لعن طعن کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، غیبت کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، چغل خور کے لیے ہلاکت ہے. اور اس کے اخیر میں جہنم کا جو حال بیان کیا گیا ہے، نار اللہ الحطمہ التي تطلع على الافئدہ، اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، سلگتی ہوئی آگ ہے. یہ اللہ نے جلائی ہے، کسی انسان نے نہیں جلائی. اور یہ دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی، دلوں پر چڑھ جائے گی. ایسا ہوتا ہے کہ جب آگ لگتی ہے اور انسان جب آگ میں جلتا ہے تو دل تک پہنچنے سے پہلے انسان کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن یہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں پر چڑھ جائے گی، اور چاہنے کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی. وہاں موت نہیں، یا تو ہمیشہ جنت میں رہو یا ہمیشہ جہنم میں رہو. انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں ایسے لعن طعن کرنے والے، غیبت کرنے والوں، چغل خوری کرنے والوں کو ستون میں اتار کر اوپر سے پیک کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، آگ میں جلتے رہے. بہرحال ایسی خطرناک آگ سے اللہ تعالیٰ بچنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بچا لو، بچنے کا انتظام کر لو، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فائدے کی بات بتاتے ہیں. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی انسان کو سزا دیں. اللہ تعالیٰ کی تو یہ چاہت ہے کہ ہر ایک کو جنت میں پہنچائے. مجھے اور آپ کو اختیار دے رکھا ہے کہ کون صحیح راستہ اختیار کرتا ہے اور کون غلط راستہ اختیار کرتا ہے. یہ ہمارے اختیار ہے، اور اسی پر جزا اور سزا کا معاملہ ہونے والا ہے. مسلم شریف کی متعدد روایات ہیں جو جہنم کی ہولناکی کو بیان کرتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، جیسے کوئی چیز گر جاتی ہے، بہت اوپر سے گرے تو میں اور آپ چونک جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک دھماکے کی آواز آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے اور دریافت کیا، تدرون ماذا، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں. یہ صحابہ کرام کا حال تھا، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے سامنے ہیج کر چکے تھے، اپنا علم بھی فنا کر چکے تھے. کوئی بات اللہ کے رسول پوچھتے، جاننے کے باوجود یہی جواب ہوتا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اپنا علم بھی دربار رسالت میں فنا کر چکے تھے. یہ فنائیت کی صحابہ کی، یہ فنائیت تھی. اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو تم کس شہر میں ہو؟ دوسری روایت میں اللہ و رسولہ اعلم، کہ معلوم نہیں کہ بلدت حرام میں تم، بلدت حرام میں مشہور جگہ ہے جہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، تم یثرب میں ہو. کہ اللہ کے رسول ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ گمان ہوا کہ آپ کوئی اس کا دوسرا نام رکھ دو تو اس لیے ہم خاموش ہیں.
جب انسان خاموش رہتا ہے، بہت بڑبڑ نہیں کرتا ہے، بہت بولتا نہیں ہے، تو اگر کوئی سامنے کوئی عالم بیٹھا ہو، ذی علم شخصیت بیٹھی ہو، تو پھر علم کے بہت سارے دروازے کھلتے ہیں. بہت ساری مرتبہ آدمی بول کر بہت ساری چیزوں کو گنوا دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ مہینہ چل رہا ہے، مہینے کا نام نہیں. اللہ کے رسول معلوم ہے، لیکن ہم کو ایسا لگا کہ آپ کو دوسرا نام رکھ دو. تو یہ علم صحابہ کرام اللہ کے رسول کے سامنے فنا کر چکے تھے. پتھر گرا، بلکہ ایک دھماکے کی آواز آئی اور اللہ کے رسول نے پوچھا جانتے ہو کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ اپنی آخری منزل کو پہنچا ہے. اتنی گہرائی والی جہنم ہے. ہم تو کبھی ہل اسٹیشن جاتے ہیں تو بڑی بڑی کھائیوں کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، کیسے ڈینجر کھائی، گر جائے تو گئے. یہ جہنم کا حال ہے، وہ بڑی ڈینجر کھائی ہے، بڑی ڈینجر اس کی گہرائی ہے، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جہنم کی آگ بعض انسانوں کے ٹخنوں تک پہنچے گی، بعض کو گھٹنوں تک پہنچے گی، بعض کی کمر تک پہنچے گی، بعض کی گردن تک پہنچے گی، بعض انسانوں کو پورا ہی پورا گھیر لے گی. ایسے خطرناک آگ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جہنم میں مسلسل لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے کہ حل من مزید، اور بھی جگہ ہے، کچھ ہے؟ جو آواز حل من مزید، اور بھی کچھ ہے، اور بھی کوئی باقی ہے اندر آنے کے لیے، جگہ بہت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کرم اور رحم فرما کر جہنم کے اوپر اپنا پاؤں رکھ دیں گے. یہ ایک بحث ہے کہ اللہ کا پاؤں ہے کہ نہیں. یہ ایسی بحث ہے کہ اس کے اندر میں آپ حضرات کو مشغول کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، بڑی اہم بات ہے جو جاننے کی. جہاں کہیں حدیث شریف میں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے کسی عضو کا ذکر ہے، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ بن کر کے تسلیم کر لیں. لیکن یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ کو کسی عضو کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی جہت کی ضرورت نہیں، اللہ ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے، اللہ ہے بغیر جہت کے بغیر عضو کے، اپنی شان ہے. یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ نہیں. اللہ ہے بغیر جگہ کے، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے. اللہ کو جگہ کی کیا ضرورت ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جہاں رخ کرو وہاں اللہ ہے، جہاں رخ کرو وہاں اللہ ہے. یہ کعبۃ اللہ تبدیل کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت فرمائی تو وہاں یہود رہتے تھے، اور یہود کا قبلہ بالکل اپوزٹ سائڈ بیت المقدس، مشرق کی سمت. ہم مغرب کی جانب رخ کرتے ہیں اور ان کا قبلہ بیت المقدس بالکل اپوزٹ سائڈ. اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا کہ ان کی دل لگی کے لیے، ان کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے آپ بھی ان کے قبلے کی جانب رخ کر کے نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 یا 18 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھی. اللہ کا حکم ہے. لیکن اللہ کے رسول کی یہ چاہت تھی کہ قبلہ وہی ہو جو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، کعبۃ اللہ، ہم کو وہیں رخ کرنا ہے. اس لیے اللہ کے رسول اس تمنا میں اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا کرتے تھے کہ یا اللہ کچھ کرم کر دے. بہت نمازیں پڑھی، اب جہاں پہلے پڑھتے تھے وہیں کا حکم دے دیجیے.
قد نرى تقلب وجهك في السماء، آپ کے چہرے کے الٹنے کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور پھر حکم دیا گیا کہ اب اپنا چہرہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیجیے، یہی قبلہ رہے. اور اس وقت بعد بے وقوفوں نے، قرآن نے ان کو سفہا کہا، احمق، ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسا مذہب ہے، اس کے اندر کوئی جماؤ نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں ادھر رک کرو، کبھی کہتے ہیں ادھر رک کرو، کیسا مذہب ہے؟ تو قرآن نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم ادھر رک کرو کہ ادھر رک کرو. مشرق مغرب شمال جنوب سب اللہ کے. اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ جو کہے اس کو مانو. اللہ جب کہے جو کہے اس کو آنکھ بند کر کے مان لو. جو وہ حکم دے تو قعود ہے، جو وہ حکم دے تو قیام ہے، میرا اس کی مرضی ہے پاک کہ نہ قعود ہے نہ قیام. نماز میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے، ہمارا سجدہ کرنا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں، اللہ کے اوامر کے اور اللہ کے آرڈر کے ہم پابند ہیں، اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جہنم بڑی سخت ہے. اور حضرت انس بن مالک کی روایت میں نقل کر رہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب جہنم یہ کہے گی کہ اور آنے دیجیے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر اس پر رکھ دیں گے. اللہ کا پیر ہے لیکن میرے اور آپ کے پیر کی طرح نہیں. کیفیت میں اور آپ بیان نہیں کر سکتے، کیفیت بیان کرنا صحیح نہیں ہے. کیسا پیر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس کی شان شان، اس کی شان شان اللہ اپنا پیر رکھ دیں گے اور کہیں گے خط خط، بس جو جگہ ہوگی وہ بھی سمٹ جائے گی اور کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ بندوں پر کرم کر رہے ہیں. اور جہنم سے متعلق بہت ساری روایات ہیں، متعدد باتیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ان کا انتقال ہوا اور کفر کی حالت میں انتقال ہوا. اللہ کے رسول کا بہت سپورٹ کیا، بڑی ہیلپ کی، بڑی مدد کی، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، ان کی قسمت میں نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تھے، اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے. اور مرض الوفات میں انتقال سے پہلے میں نے بڑی کوشش کی کہ چچا میرے کان میں کلمہ کہہ دو تاکہ اللہ کے یہاں میں حجت پیش کر سکوں کہ میرے کان میں کلمہ پڑھا تھا. لیکن شرم میں، آر میں، اپنی قوم سے شرما کر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور اخیر میں یہ کہہ کر رخصت ہو گئے کہ انا علی دین عبد المطلب، میں تو اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ابو طالب جہنم میں کہاں ہوں گے؟ کہا کہ سب سے ادنا ایک دم ہلکی سزا ملے گی. اور پھر اللہ کے رسول نے اس کو بیان کیا کہ ان کو جہنم کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں اور ان جوتیوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ پیروں میں پہنائی جائیں گی اور ان کی کھوپڑی اوپر سے سلگ رہی ہوگی. یغلی منہما دماغ، ان کا دماغ کھولے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ولولا انا، اگر میں نہ ہوتا لکان فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے آخری حصے میں ہوتے. اور یہ جہنم کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے لیے تیار کر رکھا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین، آپ جانتے ہیں کہ منافق کیا ہے؟ منافقین زبان پر کچھ اور دل میں کچھ، اس کو کہتے ہیں نفاق. یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت تھے، آج کل بھی بہت ہوتے ہیں. سفید لباس میں کالے کرتوت کرنے والے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے. اللہ کے رسول کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول اور بڑے بڑے منافقین جو دربار رسالت میں آ کر اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور تنہائیوں میں جا کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے. غزوہ احد میں ایک بڑا لشکر لے کر واپس ہو جانے والا عبداللہ بن ابی بن سلول بڑا منافق تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین پر تہمت لگائی تھی، زنا کی تہمت. یہ سب منافقین ہیں، اس لیے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے کہ آپ کے ساتھ آئیں اور پتہ بھی نہ چلے آپ کو کہ یہ آستین کے سامنے. ایسے منافقین کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم کے سب سے آخری
گھڑے میں، کفار سے بھی زیادہ ان کی سزا ہوگی۔ اب یہ منافقین تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بدلا دیے جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول ان پر کوئی ایکشن نہیں لیتے، ان سے چوکنا رہتے تھے۔ بعض مرتبہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ اگر آپ کا آرڈر ہو تو سلا دیں، قتل کر دیں۔ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ لوگ یہ گفتگو کریں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں ہی کو مار رہا ہے، اپنے احباب کو قتل کروا رہا ہے، اس لیے ان کو رہنے دو۔ اللہ کے رسول چوکن نہ رہتے۔ اب اس زمانے میں نفاق کس کے اندر ہے کس کے اندر نہیں، یہ جاننا بہت مشکل ہے، لیکن یہ منافقین کی چند عادتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے رسول نے بتلائی کہ ان عادتوں سے بچو۔ یہ حقیقتاً ایسے لوگ منافق نہیں ہیں، لیکن منافقین کے اندر ایسی عادتیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے رسول نے بتلائی، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ، ان سے بچتے رہنا۔ کہیں فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور بھی 2 چیزوں کا اضافہ ہے بعض روایات میں، واذا عاهد غدر، جب ان سے معاہدہ کیا جائے تو اس میں غدر کرے، دھوکہ دے، واذا خاصم فجر، جب کوئی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ بہت جگری دوست تھے، تھوڑی سی ان کی طبیعت کے خلاف بات ہوئی تو وہ تو آپس سے باہر ہو گئے۔ یہ منافقین کی علامت ہے، گالی گلوچ پر اتر آنا اور سنجیدگی سے بات نہ کرنا، مروت اور انسانیت کو بھول جانا، یہ منافقین کی علامتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ بہرحال یہ جہنم بڑی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اسلاف، ائمہ، فقہاء، عظماء، یہ سب جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنے کی، اور دنیا کی تنگی سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی، جہنم کی آگ سے پناہ مانگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے باوجود آپ جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اور دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے، نمازیں لمبی لمبی پڑھتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول کیا ضرورت ہے، قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ بہرحال میں جہنم سے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیر اعلام النبلاء میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ جعفر بن زید فرماتے ہیں کہ ہم کابل کی جانب ایک جنگ میں گئے تھے، اور ہمارے ساتھ لشکر میں صلاح بن اشیم ابو الصحبہ عدوی تھے، یہ بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ والے۔ صلاح بن اشیم ابو الصحبہ عدوی، یہ اپنے زمانے کا مورخ، تاریخ داں نقل کر رہا ہے اس قصے کو، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 20 کتابوں کے مؤلف۔ جعفر بن زید کہتے ہیں کہ ہمارے لشکر میں صلاح بن اشیم عدوی تھے۔ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ رات میں ان کے اعمال کیا ہیں اس کو میں دیکھوں گا، اللہ والے ہیں، ان کے اعمال دیکھنے چاہیے۔ ہمارے اسلاف جو تھے وہ اللہ والوں کے اعمال دیکھتے تھے، آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم برائیاں دیکھتے ہیں۔ مولانا کہاں گئے تھے، کہاں سے پیسے لائے ہوں گے، یہ گاڑی ان کے پاس کہاں سے آ گئی، یہ اچھے اچھے جوتے پہن رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا ہے آپ اس میں کیوں غور و فکر کر رہے ہیں؟ اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ زید کیا پہنتا تھا، کہاں سے لایا تھا، کہاں گیا تھا، کس کے گھر میں گھسا تھا، کہاں سے نکلا تھا، آپ سے نہیں کہا گیا۔ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، آپ اپنی ذات کے مکلف ہیں۔ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صلاح بن اشیم کہتے ہیں کہ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے
سوچا کہ میں سلا بن اشیم جو اللہ والے ان کی رات کو دیکھوں کہ ان کے کیسے اعمال ہیں. اور یہ اسلاف کا طریقہ رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر الامہ امت کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا عالم. ان کے باپ میں ہے کہ 10 سال کی عمر میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں قیام کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے اعمال کو دیکھا. اور وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھی، آپ اس طرح اٹھے اور آپ نے یہ اعمال کیے. چھوٹے بچے 10 سال کے تھے اور یہ عمل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے رات کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے رات کے اعمال کو دیکھا اور پھر ہم تک پہنچایا تو ہم کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے رات کے اعمال کیا تھے. اور اتنا بڑا مقام حبر الامہ امت کا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں گئے تو وضو کا پانی اللہ کے رسول کی طرف دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. اے اللہ ان کو دین کی سمجھ دے، ان کو تفسیر کا علم عطا فرما دے. یہ دعا اللہ کے رسول کی تھی، دونوں جہاں کے سردار کی تھی. یہ ہاتھ اٹھتے تھے تو کبھی واپس نہیں لوٹائے جاتے اور نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی وہ سمجھ عطا فرمائی کہ ان کو امت کا سب سے بڑا عالم کہا گیا. اس لیے دعائیں لی جاتی ہیں، کروائی نہیں جاتی. لوگ کہتے ہیں مولانا دعا کرنا، آپ ہی کر لو اپنے لیے دعا، آپ کی دعائیں اپنے باپ میں زیادہ قبول ہوں گی. اور بعض مرتبہ انسان ایسے اعمال کرتا ہے کہ سامنے والے کے دل سے وہ دعائیں نکل جاتی ہیں. دیکھیے اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی اور کیا اثر ہوا اس دعا کا. حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ اللہ کے رسول کی خدمت میں رکھ گئی تھی. یہ آپ کا خادم ہے، آپ کی خدمت کرے گا. 10 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی. 10 سال. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں دونوں جہاں کے سرتاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اگر میں نے کوئی کام کر لیا تو کبھی اللہ کے رسول نے مجھے ایسا نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور اگر نہیں کیا تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا. اور بعض مرتبہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے کام اللہ کے رسول خود کر دیا تھا. حضرت انس رضی اللہ عنہ مسلسل خدمت میں لگے رہے. ان کی والدہ آئی کہ خادموں کا انس ادعو اللہ لہ، آپ کا خادم یہ انس، ان کے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے. اللہ کے رسول نے 3 دعائیں دی تو دونوں جہاں کے سردار کی دعائیں تھیں. اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ. اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیں، اس کی اولاد کو بڑھا دیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیں. 3 دعائیں دی اللہ کے رسول. حضرت انس فرماتے کہ 2 دعاؤں کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تیسری دعا تھی جنت میں داخل ہونے کی. اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ بھی قبول ہو جائے گی. ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کو سب بخشائے. پہلی دعا ان کے مال میں اضافہ کر دے. مدینہ منورہ میں سارے حضرات کے باپ سال میں ایک ہی مرتبہ پھل دیتے تھے. اللہ کے رسول کی دعا کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت انس کا باپ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. ان کے باغ میں ایک پھول ہوتا تھا جس میں سے مشک کی خوشبو آتی. یہ رسول اللہ کی دعا کا اثر ہے. اللہ کے رسول نے دعا کی کہ ان کی اولاد میں اضافہ کر دیں. حجاج بن یوسف مدینہ منورہ آیا، وہاں تک روایت میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں ان کی اولاد میں سے 120 بچے دفن ہو چکے تھے. 120 جن کو دفن کیا جا چکا تھا، دنیا میں آئے اور انتقال کر گئے. 120 بچے. اور خود ان کی عمر حضرت انس کی عمر 100 سے زیادہ بتلائی جاتی رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے دعا کی، دعائیں قبول ہوئی اور دعائیں دی جاتی ہیں. جب انسان اچھے کام کرتا ہے تو دعائیں دل سے نکلتی ہیں. بہرحال ان راتوں کو اسلاف اپنے
بڑوں کی راتوں کو دیکھتے تھے. عبداللہ بن عباس نے اللہ کے رسول کی رات کو دیکھا. امام ذہبی نقل کرتے ہیں جعفر بن زید سلا بن اشیم کی رات کو دیکھنے کے لیے جگہ رہے. میں دیکھتا ہوں کہ سلا کیا کرتے ہیں. یہ بھی ایک نام ہے سلا. کوئی پوچھے تو بتا سکتے ہیں آپ کو؟ لوگ الگ الگ نام رکھتے ہیں, کچھ بھی نام رکھ لیتے ہیں. نام کا بھی بچے کے اوپر ایک اثر پڑتا ہے. عجیب عجیب نام رکھتے ہیں. میں میوات سفر میں گیا تھا علاقہ نوح میں, تو وہاں ایک صاحب کا نام تھا عرش عظیم. عرش عظیم, اللہ کا عرش, یہ بھی کوئی نام. ایک صاحب نے اپنے بچے کا نام رکھ لیا مدہام مکان. جنت کے 2 باغوں کو مدہام مکان کہتے ہیں. جنت کے 2 باغ سرخ ہرے بھرے. تو پھر ان سے کہا گیا کہ اب دوسرا بچہ پیدا ہو تو ان کا نام رکھ دینا فبأي آلاء ربكما تكذبان. یعنی ناموں کو بھی چوائس کرنے میں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ناول بھی نام ہے. یعنی یہ کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا. صحابہ کرام کے نام عبداللہ, عبد الرحمن, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, عمار, یاسر, اتنے پیارے پیارے نام ہیں. آپ کو کہاں جانے کی ضرورت ہے؟ ان کے نام رکھیے, اپنے اکابر کے جو نام ہے وہ رکھیے. تو یہ صلہ ایک نام ہے. صلہ کا نام ہے بدلہ, رکھ سکتے ہیں آپ. یہ بہت بڑا اللہ والے دین کا نام تھا صلہ. صلہ بن اشیم. جعفر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی رات کو دیکھا. وہ رات میں اٹھے اور نماز پڑھی اور پھر لیٹ گئے. پھر وہ اٹھے اور لوگوں کی غفلت کو دیکھا کہ لوگ اس طرح میٹھی نیند سو رہے ہیں. پھر وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور جھاڑیوں کے اندر داخل ہو گئے, جنگل کے اندر داخل ہوئے اور وہاں وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کی. جعفر کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں. اتنے میں ایک شیر نکلا. شیر آیا, شیر. جعفر کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی وہ آپ پر حملہ کر دے اور آپ کو اپنا لقمہ بنا لے. میں دیکھتا رہا, لیکن شیر ادھر سے ادھر نہیں ہوا. صلہ بن اشیم نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد شیر سے خطاب کر کے کہا کہ اے شیر, اے درندے, اپنی غذا کسی اور جگہ تلاش کر. فوراً شیر فولا, پیٹ پھیر کر چلنے لگا. یہ اللہ والوں کا حال تھا کہ جانوروں پر بھی حکومت کرتے تھے. ان کی آوازیں جانور سنتے تھے. جمادات, بے جان چیزیں ان کی آواز سن لیتی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, جلیل القدر صحابی نے, خلیفہ ثانی, اور اللہ کے رسول نے ان کے باب میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور عمر جس راستے سے چلے اس راستے سے شیطان بھی چلے جاتے, بھاگ جاتے ہیں. وہ جلال والے صحابی. مصر جس کو آج کل ایجپٹ کہا جاتا ہے, وہاں کے گورنر تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ, وہاں کے حاکم. مصر کے لوگوں نے اپنے حاکم عمرو بن عاص سے کہا کہ امیر المؤمنین, یہ جو دریا ہے, دریائے نیل, جو مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے بہتا ہے, الحمدللہ وہاں میری حاضری ہوئی. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ مناظر دیکھے, اور جب میں وہاں گیا میں نے اس کو دیکھا تو وہ تاریخی پس منظر اور مناظر میرے ذہن کی اسکرین پر گردش کر رہے تھے. اس میں خاص طور پر یہ واقعہ جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں. تو مصر کے لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین, یہ دریائے نیل کی حالت یہ ہے کہ یہ اس وقت تک بہتا نہیں ہے, اس میں پانی جاری نہیں ہوتا جب تک ایک کنواری لڑکی زیورات پہنا کر, اچھا لباس پہنا کر, اس کو کاٹ کر اس میں ڈال دی ہے, اس کی بلی نہ چڑھا دی ہے. عمرو بن عاص نے کہا کہ اسلام ایسی رسموں کی اجازت نہیں دیتا. اپنے گورنر اور اپنے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اس طرح کی بات ہے, آپ کچھ کیجیے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دریا سے خطاب کیا کہ اے دریا نیل, اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہ, اور اگر اللہ کے حکم سے نہیں بہتا ہے تو رک جا. یہ بات آپ نے ایک پرچی میں لکھی
اور اس آدمی کو دی اور کہا کہ یہ میرے نام سے دریائے نیل میں ڈال دینا. پرچی لی اور دریائے نیل میں ڈالی. ایک ہی رات کے اندر 16 ہاتھ پانی بہنے لگا. 16 ہاتھ گہرا پانی ایک ہی رات کے اندر بہنے لگا. جب انسان اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرتا ہے تو پھر انسان جانوروں پر کیا جمادات پر بھی حکومت کرتا ہے. اس کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے شروع میں ایک شعر پڑھا تھا کہ یہ دنیا ہمارے لیے بنائی گئی ہے, یہ جہاں تیرے لیے ہے اور تو خدا کے واسطے ہے. پوری دنیا ہمارے لیے ہے. تو سیرہ بن اشیم رحمت اللہ علیہ کی یہ رات جعفر بن زید نقل کرتے ہیں کہ وہ شیر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس شیر کی آواز ایسی تھی کہ اگر پہاڑ بھی سن لیں تو پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, اتنی ڈینجر آواز تھی. لیکن وہ شیر جو ہے صرف سیرہ کی آواز سن کر پیٹ پھیر کر بھاگ گئے. اس کے بعد جب صبح ہوئی تو وہ دعا میں مشغول ہوئے, اللہ کی تعریف کی, اور دعا میں ان کے جو کلمات تھے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. انہوں نے دعا میں کہا کہ اللہم انی اسألک ان تجیرنی من النار, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا. رات بھر عبادت کر کے بھی انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچنے کی اور بچانے کی دعا کر رہا ہے. اور اخیر میں یہ کہا کہ اب مثلی یجترئ ان یسألک الجنہ, کہ میرے جیسا کمینہ اور ناچیز اور چھوٹا انسان کیا یہ ہمت بھی کر سکتا ہے کہ آپ سے جنت کا سوال کرے؟ یعنی میں اس قابل نہیں کہ آپ سے جنت مانگوں, مجھے صرف جہنم کی آگ سے بچا لے اور کچھ نہیں چاہیے, جہنم کی آگ سے بچا لو بس. تو یہ جہنم کی آگ اتنی سخت ہے, اتنی خطرناک ہے کہ ہمارے اکابر اور اللہ کے رسول صحابہ کرام اور ایسے اکابر جو اللہ والے تھے, راتیں ان کی عبادتوں میں گزرتی تھی, وہ جہنم سے پناہ مانگا کرتے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو مسلم خولانی کے باپ میں نقل کیا ہے. یہ بھی بڑے اللہ والے تھے, اور ایسے اللہ والے تھے کہ وہ ایسا کہا کرتے تھے کہ اگر میں جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھ لوں تب بھی میرے عمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا. ہم تو زلزلہ آ جاتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, ٹوپی پہن پہن کے لوگ آ جاتے ہیں, زلزلے والی نماز ہے. یہ کہتے ہیں کہ اگر جہنم میرے سامنے آ جائے اور جنت میرے سامنے آ جائے تب بھی میرے عمل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ میں مسلسل اچھے اعمال کر رہا ہوں, جنت والے اعمال کر رہا ہوں, اور ایسے اعمال کر رہا ہوں جیسے سب میری نگاہوں کے سامنے ہیں, اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اتنی عبادتیں کر کے بھی ان کے بارے میں ہے کہ جب مسجد میں آتے تو کوڑا جس سے جانور کو مارتے ہیں وہ لٹکاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کوڑے کا سب سے زیادہ میں حقدار ہوں, اس کوڑے کا سب سے زیادہ میں حقدار ہوں. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے. اسی طرح اللہ والوں کے احوال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے احوال نقل کیے ہیں. حرم بن حیان عبدی کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی رات کو نکلتے اور بلند آواز سے کہتے تھے کہ جنت کو طلب کرنے والا مجھے تعجب ہے کہ کیسے سو گئے, اور جہنم سے پناہ مانگنے والا مجھے بہت تعجب ہے کہ اس کو میٹھی نیند کیسے آ گئی. راتوں کو انسان میٹھی نیند سو جاتا ہے. یہ ٹھنڈی کی راتیں ہیں, ان راتوں کے اندر ہمیں اپنی راتوں کو وصول کرنے کی ضرورت ہے. راتیں بہت لمبی, 8 بجے عشاء کی نماز ہو گئی, اس کے بعد آپ فجر کی نماز تک گھنٹے کے لیے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 10 گھنٹے آپ کو ملیں گے, 10 گھنٹے. اس کے اندر انسان کیا کیا کر سکتا ہے؟ جلدی سو کر تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے, اپنی نمازوں کی قضا کر سکتا ہے, اپنی زندگی کو درست کرنے کی ضرورت ہے, مرتب کرنے کی ضرورت ہے. انسان کے اوپر کوئی قرض ہوتا ہے تو چکانے کی کوشش کرتا ہے, راتوں کو نیند نہیں آتی, بال سفید ہو گئے قرض کے بوجھ سے. اللہ کا کتنا قرض میرے اور آپ پر باقی ہے, ان کو چکانے کی ضرورت ہے. نہ معلوم موت کا فرشتہ کب ہمارے دروازے پر دستک دے. ضرورت ہے کہ ہم اپنی پچھلی نمازوں کی قضا کریں, ابھی سے شروع کر کے اپنی زندگی کا نیا ورق کھولنے اور نئی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اور پردہ نشی ماں اور بہنوں کو ضرور کہوں گا کہ یہ ٹھنڈی کی راتیں ہیں, ان راتوں کے اندر اپنی زندگی کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں. عورتوں کے روزے چھوٹتے ہیں,
خاص دنوں کے اندر حیض اور نفاس کے ایام سارے حضرات جانتے ہیں، تو ان دنوں کے اندر عورتوں کے روزے چھوٹ جاتے ہیں. نمازوں کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کے لیے تاکہ ان کے اوپر کوئی حرج حاصل نہ آئے، لیکن روزے معاف نہیں کیے. ہمارے معاشرے کی عورتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہ ہیں. دنیا بھر کی فکریں عورتیں کرتی ہیں، دنیا بھر کی باتیں کرتی ہیں، لیکن روزوں کو قضا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ ماحول ہمیں اپنے گھر میں بنانے کی ضرورت ہے. دراصل ہم اپنے گھروں سے غافل ہو چکے ہیں. ہمیں اپنی فکر ہے اور پیسوں کی فکر ہے اور گھر والوں کی دنیا کی فکر ہے، لیکن ہمیں آخرت کی فکر نہیں. کبھی رات میں گھر میں جائیں تو اپنا اور اپنے گھر والوں کا محاسبہ کر لیا کہ آج کس نے کتنی نمازیں پڑھی، آج کس نے کتنا قرآن پڑھا، آج کس نے کتنی نوافل پڑھی، آج کس نے کتنی مرتبہ درود پڑھا، آج کس نے کون سا اچھا عمل کیا، کون بیمار کی تیمارداری کے لیے گیا تھا. دنیا کے ہزاروں اعمال ہم پوچھتے ہیں، کبھی آخرت کے بارے میں بھی فکر کر لیا. ہمیں اپنا نظام اور اپنی زندگی کا شیڈیول بنانے کی ضرورت ہے آخرت کے بعد میں خصوصی طور پر. اور عابدین اللہ والوں نے کہا کہ ٹھنڈی کی راتیں غنیمت ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے اس کے اندر. یعنی دن میں روزہ رکھنا آسان اور راتوں میں تہجد پڑھنا آسان. کتنی بڑی اللہ کی نعمت. دن چھوٹا ہو گیا، آسانی سے روزہ رکھ سکتے ہیں، ٹھنڈی ہے، جلدی پیاس بھی نہیں لگے گی. نوافل نفل روزے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اور راتوں میں جلدی سو کر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں طلب کر سکتے ہیں. انسان تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. کبھی دونوں جہاں کے سردار جس کے پاس سارے دروازوں کی چابیاں ہیں، اس کے پاس چلے جاؤ، اس کے دربار میں ایک ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو. کبھی اس کے سامنے تو ریکویسٹ کرو. آپ کو 10,000 کی ضرورت پڑ گئی، آپ خالد بھائی کے دروازے پر چلے گئے. کبھی 2 رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے مانگ کر تو دیکھو. اللہ تعالیٰ ایسے نظام بنائے گا کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ان راتوں سے ہمیں بہت زیادہ عبرت لینے کی اور بہت زیادہ اس سے سبق لینے کی ضرورت ہے. دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور جہنم کی ہولناکی میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اپنے آپ کو بچاؤ اچھے اعمال کر کے اور گھر والوں کو بچاؤ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے. اچھی باتوں کا کہو کرو، بری باتوں سے روکو. وہی بات میں اس سے پہلے بھی کہی، وقودها الناس والحجارہ. جہنم کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا ایندھن، اس میں جن چیزوں کو جلایا جائے وہ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے اوپر تند خو، برے مزاج والے، خطرناک مزاج والے اور مضبوط قسم کے فرشتے ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا ہے اس میں ذرہ برابر خلاف ورزی نہیں کرتے. اللہ نے جو ان کو حکم کیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. تو یہ جہنم کی ہولناکی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اس کے مقابلے میں جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے تیار کر رکھی. یہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ جہاں پکڑ کرتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے. ایک یہ کہا گیا کہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے، آج لوٹ آئے گا، آج لوٹ آئے گا، آج نماز پڑھ لے گا، آج فجر پڑھ لے گا، آج ایسا کر لے گا، آج میری طرف لوٹ آئے گا، آج زنا سے بچ جائے گا، آج چوری سے توبہ کر لے گا، آج دھوکے سے توبہ کر لے گا. مہلت دیتا ہے. لیکن جب انسان بالکل آگے نکل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رسی کھینچتا ہے، پھر وہ ڈھیل ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. دنیا میں تو پولیس والے پکڑ لیتے ہیں، رشوت دے کر چھوٹ جاتے ہیں، کچھ پیسے دے کر. بڑے سے بڑا مجرم آزاد پھر رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے گناہ والے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں کوئی رشوت نہیں چلتی، وہاں کوئی مال کام نہیں آتا. ما اغنى مالہ وما کسب، ابو لہب کے باب میں کوئی مال کام نہیں آیا، جو کمائی کی سب بیکار ہو گئی. قارون کے پاس بڑا مال تھا، اس کے خزانے کی چابیاں کئی لوگ اور پورا ایک لشکر، پورا ایک گروپ اٹھاتا تھا. خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے پورا گروپ ہوتا تھا.
لیکن تکبر کیا، پراؤڈ کیا، اللہ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ فرعون بڑا صحت مند، بڑا تندرست، اور اپنی سلطنت پر، اپنی صحت پر، اپنے جسم پر، اپنے کیریئر پر اس کو بڑا فخر تھا، پراؤڈ تھا، لیکن اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا، میں اللہ ہوں، مجھے میری عبادت کرو۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین دریا میں غرق کر دیا۔ ایجپٹ کے میوزیم کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی لاش کو دیکھی۔ دریا نیل کا جب تھپیڑا اس کے سر پر پڑا تھا، اس کا نشان آج بھی نظر آتا ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے، وہ باڈی آج بھی ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہے، اور قرآن نے اعلان کیا وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے جسم کو ایسا ہی باقی رکھیں گے تاکہ تکبر کرنے والے تیرے پاس آئیں اور آ کر دیکھیں کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں پر تکبر نہ کریں، اپنے مال پر اور پراپرٹی پر فخر نہ کریں۔ انسان تو دو چار دبئی اور لندن اور نہ معلوم کہاں کہاں کے چکر لگا کر آسمان میں اڑنے لگتا ہے۔ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ کی ذات میرے اور آپ جیسے کروڑوں لوگوں سے بے نیاز ہے، اس کو کیا پڑے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بساط میں رہیں اور ہمیشہ اللہ کی جانب رجوع کریں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، اپنے علم کو کم سمجھیں، اپنی عبادت کو کم سمجھیں، ہمیشہ اللہ کی جانب رجوع کریں، توبہ کریں، انابت کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں ساری چیزیں ہیں، تواضع نہیں ہے اللہ کی، اللہ کبھی جھکتا نہیں ہے، لیکن بندوں سے طلب کرتا ہے کہ جھکو۔ اللہ کے دربار میں سب کچھ ہے، تواضع نہیں۔ مارکیٹ میں جو نہ ہو وہ لے کر جاؤ گے، سب آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ کے یہاں جھکنا نہیں ہے، جھک کر جاؤ اللہ کے یہاں۔ اللہ کی مارکیٹ میں اس کی بڑی ویلیو ہے، جو جھک کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکا اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ اور جس نے یوں کہا کہ آئی ایم سم تھنگ، گئے، اللہ تعالیٰ اس کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی نیچے رہتی ہے، اس لیے ہمیں بھی نیچے رہنا چاہیے، بہت اوپر نہیں اڑنا چاہیے۔ وقودها الناس والحجارة والملائكة عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تو جہاں جہنم کی ہولناکی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑی وسیع، کہا کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت، اور دوسری جگہ پر کہا کہ ان رحمت اللہ واسع، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ورحمتی وسعت كل شيء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کر رکھے۔ مسلم شریف میں یہ روایت تفسیر سے ہے کہ اللہ نے رحمت کے 100 حصے کر رکھے، اس میں سے صرف ایک حصہ اس دنیا میں نازل کیا ہے، ایک حصہ۔ اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کے اوپر شفقت کرتی ہے، اسی رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ ہے کہ دنیا کا مالدار انسان کسی غریب کی مدد کرتا ہے، اسی رحمت کے ایک حصے کا نتیجہ ہے، حدیث شریف میں صراحت ہے کہ اگر کوئی جانور ہے، اونٹنی، کوئی گائے، جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جانور کے پیروں کے اندر کھر ہوتے ہیں، جانور کے پیروں کے اندر کھر ہوتے ہیں، جس کو ہم ناخن کہتے ہیں، کھر بڑے چھلے ہوتے ہیں، لگ جائے تو خون نکالتے ہیں۔ تو یہ جانور یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کھر اس کے پیدا ہونے والے بچے کو نہ لگے تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری ایک رحمت جو میں نے دنیا میں نازل کی ہے، 100 حصوں میں سے ایک حصہ جو نازل کیا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ جانور اپنے بچے کے اوپر رحم کر رہا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی رحم و کرم، مہربانی اور شفقت کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ سب کا رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے۔ اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 99 حصوں کے سے کل قیامت کے دن بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک حصے کا یہ عالم ہے تو وہ 99 حصوں کا کیا عالم ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے اعمال کو پسند کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر بخشش کرنے کے اس کے وعدے ہیں، وہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ بخاری شریف میں متعدد واقعات ہیں۔ ایک آدمی بڑا پیاسا تھا،
گزر رہا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس کو پیاس لگی، وہ کنویں کے پاس گیا اور کنویں میں اترا، پانی پیا اور باہر نکل گیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور زبان باہر نکال رہا ہے۔ کتا جب پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے۔ کنویں کے اندر اترنا بہت مشکل کام ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ جو پیاس مجھے لگی تھی وہی پیاس اس کتے کو بھی لگی، میں نے اپنے پیاس کو بجھا لی لیکن اس کتے کی پیاس ابھی بجھی نہیں۔ واپس کنویں میں اترا، اس کے پاس ایک موزہ تھا، اس کے اندر اس نے پانی بھرا، موزے میں پانی بھرا، اور کنویں سے میں جانا پھر چڑھنا بہت مشکل ہے، تو اس نے وہ موزہ اپنے منہ میں ڈالا، پکڑا منہ سے، اور پھر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اوپر نکل گیا اور پھر کتے کو پانی پلایا۔ بخاری شریف کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس پر اس کی مغفرت کر دی، اس پر مغفرت کر دیا اللہ تعالیٰ۔ اور بخاری شریف میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہہ رکھا کہ جب میرا انتقال ہو تو مجھے جلا دینا، میری راکھ سمندر میں بہا دینا، ہوا میں اڑا دینا، تاکہ مجھ جیسا نافرمان اللہ کے ہاتھ نہ لگے، اگر لگ گیا تو اللہ بڑی سزا دے دے گا۔ اس نے اپنے بچوں سے یہ وصیت کر دی، بچوں نے باپ کی وصیت پر عمل کیا، جیسے ہی انتقال ہوا جلا دی، راکھ بہا دی، ہوا میں اڑا دی۔ اللہ کی جانب اس کی پیشی ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بندے نے کہا یا اللہ تیرے ڈر سے ایسا کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے ڈر سے ایسا کیا کہ جا تیرے اس عمل پر میں نے تیری مغفرت کر دی۔ اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا ہو جائے، اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی مجلس میں جائیں اور قرآن کی مجالس میں ہم حاضر ہوں، تفسیر کی مجالس میں حاضر ہوں، حدیث کے دروس میں حاضر ہوں، اور انبیاء کے جو وارثین ہیں، علماء امت، ہم ان سے رابطہ رکھیں، ان کی مجالس میں شریک ہوں، اپنی بیٹری کو چارج کریں، اپنے اندر ایمان کے نور کو بڑھائیں، اپنے اندر تقویٰ اور الہیت اور خلوص پیدا کریں، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کریں۔ اس کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، آپ مسجد سے باہر نکلو، فتنے آپ کو اچکنے کے لیے تیار ہیں۔ میں نے شروع میں خطبے میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ کیسے کیسے فتنے اس دنیا کے اندر پیدا ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایتوں میں مختلف باتیں اور قرب قیامت میں کیسے کیسے فتنے آئیں گے ان کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے خطبے میں پڑھی تھی، اس حدیث کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دراصل قرآن کریم کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو لازم پکڑو، اپنا خیال رکھو، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، تم صحیح راستے پر آ گئے، کوئی گمراہ ہو گیا تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم تمہاری کرو، کسی کو دین کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں ایسا معلوم ہو رہا ہے، صحابہ کرام نے کوئی بات باقی نہیں رکھی، جو سوال آج ہمارے ذہن میں ہو رہا ہے وہ سوال بہت پہلے حل ہو چکا ہے۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو لازم پکڑو، تم نے صحیح راستہ اختیار کر لیا اور کوئی گمراہ ہو گیا تو تم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امر بالمعروف کرو، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو، یہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو۔ لیکن اللہ کے رسول نے چند باتیں بتائی کہ یہ دیکھو پھر چھوڑ دینا، پھر اپنی فکر کرنا، پھر کسی کو دین کی دعوت مت دینا، اپنی اصلاح کی فکر کرنا۔ 4 یا 5 باتیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اگر یہ چیزیں آپ دیکھ لو تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ کر اپنی اصلاح میں لگ جائے۔ لوگوں کو دین کی باتیں سنانے کے بجائے خود اپنی اصلاح کی فکر کرنا، گھر کا ایک کونا پکڑ لے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین کی دعوت دیتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، حتی اذا رأیت شحا مطاعا، جب تم دیکھو کہ مال کی محبت
بہت کثرت سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے. ہر انسان مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے. مال کی حرص انسان کے دل میں رچ بس گئی ہے. جب یہ دیکھ لو. نمبر 2، یہ دیکھو کہ ہر شخص خواہشات نفس میں لگا ہوا ہے. زنا کر رہا ہے، اپنے نفس کی جو خواہشات ہے اس کی پیروی کر رہا ہے. نفس جو کہہ رہا ہے، یہ کھانا ہے کھا رہا ہے، یہ پینا ہے شراب پینی ہے پی رہا ہے، ایم ڈی لینی ہے لے رہا ہے. نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. نمبر 3، جب یہ دیکھو کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جاتی ہے. اور نمبر 4، جب آپ یہ دیکھنے لگو کہ ہر شخص اپنی رائے کے اوپر، اپنے فیصلے کے اوپر گھمنڈ کر رہا ہے. ہر شخص کو یہ لگ رہا ہے میں صحیح ہوں، میری رائے صحیح ہے، میں نے جو کہا وہ کرنا چاہیے. ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہ آج کل کا آیا ہوا، اس کی بات مان لی لوگوں نے. ہر انسان کے دل میں یہ بات ہے. ہر شخص کو اپنا نظریہ، اپنا موقف، اپنی رائے پسند آتی ہے، اس پر گھمنڈ کرتا ہے کہ میں سب سے زیادہ سمجھدار. اور 5ویں بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ جب ایسے کام ہوتے ہوئے نظر آئیں کہ جنہیں روکنے کی تمہارے اندر قدرت نہ ہو، جب یہ 5 کام تم دیکھ لو، مال کی حرص بڑھ جائے، نفسانی خواہشات میں لوگ مبتلا ہو جائیں، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، اور انسان اپنی رائے پر فخر کرنے لگے، اور ایسے امور ہوں جن پر تمہاری کوئی قدرت نہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت دوسرے انسانوں کو سیدھی راہ بتلانے کے بجائے اپنی فکر کرنا. فعلیک خویصۃ نفسک، اپنے نفس کو تم لازم پکڑنا اور عوام کا معاملہ اللہ کے حوالے کرنا. اب تم اپنی فکر میں لگے رہو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبر کا زمانہ آنے والا ہے، اور اس وقت صبر کرنا اتنا سخت ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا. انگارہ ہاتھ میں آدمی لے سکتا ہے. اس وقت صبر کرنا، فتنوں سے بچنا، صبر کرنا، مصائب پر صبر کرنا، فتنوں سے بچنا، اور ان پر صبر کرنا یہ ایسا سخت ہوگا جیسے کوئی انسان اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت کوئی اگر کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کو 50 آدمیوں کے بقدر نیک اعمال کرنے کا ثواب ملے گا. ایسے فتنوں کا زمانہ آج ہمارے سامنے ہے. طرح طرح کے فتنے دنیا کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قومیں آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی. اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کما تلع الاکلۃ قصعتها، جیسے کھانے والے تھال کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس طرح قومیں، غیر مسلم قومیں، یہود، نصارہ، یہ سب آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو دنیا سے مٹانے کے پلان بنائیں گے. ایک وقت آنے والا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو تعجب ہوا کہ ہم ایسے ایمان والے ہیں، اور یہ بتوں کے پرستار، یہ اسٹیچیو کے سامنے اپنا سر جھکانے والے، یہ قبر پر سجدہ کرنے والے، یہ کفار و مشرکین جن کے پاس کوئی نظام زندگی نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے. صحابہ کو تعجب ہوا، ان کا ایمان ایسا مضبوط تھا. تو اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن غصہ ان کا غصہ السیل، ایسی تعداد کا کیا فائدہ؟ وہ پانی میں اڑنے والے بلبلوں کی طرح تم ہوں گے، جھاگ کی طرح تم ہوں گے. جیسے سمندر میں وہ اس طرح چھوٹی چھوٹی لکڑیاں بہتی ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، کہیں بھی وہ چلی جاتی ہے. تمہارا حال بھی ایسا ہی ہوگا، جھاگ کی طرح، سمندر کے جھاگ کی طرح، سیلاب کے جھاگ کی طرح. اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے دلوں کے اندر وہن پیدا ہو جائے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے 2 باتیں ارشاد فرمائی، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آ جائے گی اور موت سے تم نفرت کرنے لگو گے. آج یہی حال ہے. ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ جیوں تاکہ عیش کروں زیادہ سے زیادہ، اور دنیا صبح سے لے کر شام تک دنیا کے چکر میں لگا ہوا ہے. آخرت کے بارے میں کوئی فکر نہیں. نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، ان کی قضا کی کوئی فکر نہیں. روزے چھوٹے ہوئے ہیں، ان کی قضا کی کوئی فکر نہیں. اور 5 وقت کا نمازوں کا پابند، معاملات میں اتنا کمزور ہے کہ 1000 آدمی کے پیسے دبا کر بیٹھا ہے. یہ بھی ایک نئی فیشن ہے. سفید لبادے میں لوگ کالے کرتوت کرنے کی ایک نئی فیشن آئی کہ لوگ نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، داڑھی رکھ لیتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں کے پیسے دبا کر بیٹھے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کھا کر بیٹھے ہیں، عمرے پر عمرے کرنے جا رہے ہیں،
کعبۃ اللہ کے چکر لگا رہے ہیں. کعبۃ اللہ خود فکر میں کہ کس چکر میں ہے, یہ کس چکر میں. میرے بھائیوں, جس طرح اپنی عبادات کی ہم فکر کرتے ہیں, اسلام صرف نماز کا نام نہیں. اسلام تو ایک مکمل نظام زندگی ہے. اسلام اس بات کا نام ہے کہ آپ جیسے اللہ کے حقوق ادا کرو, وہیں پر مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو. اور اللہ کے حقوق کے اندر تو معافی ہو سکتی ہے, بندوں کے حقوق کے اندر بڑی سخت پکڑ ہونے والی. اس روئے زمین کے اوپر اللہ کے دو قانون چلتے ہیں, رولز آف نیچر, لا آف نیچر اور لا آف شریعہ. ایک ہے شریعت کا قانون اور ایک ہے فطرت کا قانون. شریعت کے قانون میں معافی ہو سکتی ہے, لیکن فطرت کے قانون میں کوئی معافی نہیں ہو سکتی. آج آپ نے کسی کی بچی کے اوپر بری نگاہ اٹھائی ہے اور اس کی عصمت نہیں کی ہے, آپ نے اس کی عزت کو پامال کیا ہے, آپ انتظار کریں, یہ فطرت آپ کو نہیں بخشی. کل آپ کی بچی پر ایسا ہی ہونے والا ہے. اگر آپ کی بچی بچ گئی تو آپ کی پوتی, آپ کے خاندان کی, آپ کے اس کالے کرتوت کی وجہ سے آپ کے خاندان کا کوئی نہ کوئی شخص اس میں مبتلا ہو کر رہے. فطرت نہیں بخشتی, کبھی نہیں بخشتی. جو کانٹے دار درخت ہوتے ہیں ان کو اکھاڑ کر پھینک دیا جاتا ہے. سانپ اگر نکلے تو ان کے زہر سے بچنے کے لیے لوگ اس کو مار دیتے ہیں. اسی طرح لوگوں کو نقصان پہنچانے والے کبھی بھی بخشے نہیں جاتے. فطرت ان کو بخشتی نہیں ہے. یہ لا آف نیچر ہے, یہ فطرت کا قانون ہے. اس کو اپنے دل پر لکھ لیں, اپنے گھر کی چہار دیواری کے اوپر اس کو لگا دیں کہ ہمیں بندوں کے حقوق ادا کرنا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان فتنوں کے زمانے میں ہم اپنے نفس کی اصلاح کی زیادہ کوشش کریں. اور زید اور عمرو کیا کر رہا ہے اس کے پیچھے نہ پڑیں. آپ کو نہیں پوچھا جائے گا زید کے بارے میں, آپ کو نہیں پوچھا جائے گا عمرو کے بارے میں, لیکن اگر آپ شریعت کے معاملے میں اور بندوں کے حقوق کے معاملے میں کمزور ہیں تو ضرور آپ سے پوچھا جائے گا, آپ سے سوال ہونے والا ہے. اور قبر کی منزل آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے, اس کے اندر آپ کے اوپر وہیں سے معاملہ شروع ہونے والا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان فتنوں کے زمانے میں اپنی اصلاح کی سب سے زیادہ فکر کریں. زید اور عمرو کو ڈسٹ بن میں ڈال دیں, تھرو ان ڈسٹ بن. ان کی فکر مت کرو, آپ اپنی ذات کی فکر کرو, اپنی اصلاح کر لیجیے, اپنا تزکیہ کر لیجیے. اور ایسا فتنہ کا زمانہ آئے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہے, اور کھڑے رہنے والا یہ چلنے والے سے بہتر ہوگا, اور اسی طرح چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یا اس کے برعکس اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس میں بیٹھنے والے کے مقابلے میں کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا, اور کھڑے رہنے والے کے مقابلے میں چلنے والا بہتر ہے, چلنے والے کے مقابلے میں دوڑنے والا بہتر ہے. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. اللہ کے رسول یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اس وقت تم اپنی ہی اصلاح کی فکر کر لینا, اور اپنے ہی آپ کو بچانے کی کوشش کر لینا, دوسرے کے معاملات ان کے حوالے کر لینا. اور یہ بھی فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کا سب سے اہم اور سب سے پاکیزہ اور سب سے پسندیدہ سامان بکریاں ہوں گی. لوگ بکریوں کو پالیں گے. صحیح حدیث میں یہ بات ہے, بکریاں ان کا سب سے اہم سامان ہوگا, سب سے اچھا مال ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو ان بکریوں کو لے کر جنگل میں چلے جانا, وہیں پر زندگی گزارنا, شہر سے باہر, شہر میں جانا ہی مت, اس لیے کہ شہر میں جاؤ گے تو فتنے آپ کو کچک لیں گے. تکون فتن کقطع اللیل المظلم, اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے فتنے آئیں گے جیسے رات کے ٹکڑے ہوتے ہیں. آپ نے عشاء کے بعد جو اندھیری دیکھی تھی, جب آپ آئے ابھی آپ باہر جائیں گے اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا. رات کا اندھیرا ایک کے بعد ایک بڑھتا جاتا ہے. اللہ کے رسول یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ ایسے فتنے قیامت کے قریب آئیں گے کہ ایک سے ایک ہوگا. لوگ کہیں گے کہ یہ فتنہ بہت ڈینجر ہے, پھر کوئی آئے گا یہ تو بڑا خطرناک ہے, پھر کوئی آئے گا اس کی تو کوئی مثال نہیں, پھر کوئی آئے گا ایسا تو فتنہ کبھی آیا نہیں. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کیسے کیسے فتنہ آ گئے. تو میرے بھائیوں, ان فتنوں کے زمانے میں ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں.
اور یہ بھی آیت پڑھی تھی یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کافروں سے خطاب کر کے کہیں گے کہ آج تمہارے سامنے کوئی عذر نہیں، انما تجزون ما کنتم تعملون، تم نے جو عمل کیا وہ بدلہ تم کو دیا جائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کا مظاہرہ کل قیامت کے دن ہونے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے فرامین میں سے اور آپ کی احادیث میں سے ایک حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس کا بھی ترجمہ اور اس کا مفہوم بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی دنیا اور آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو، دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا، فاكتبنا على التمام وارزقنا أدابا بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له۔ مولا کریم ہم گنہگار ہیں، مجرم ہیں، خطا کار ہیں، معصیت کے پتلے ہیں، مولا کریم بڑے گناہ کیے، بڑے پاپ کیے ہیں، تجھے بہت ناراض کیا، یا اللہ یہ آسمانوں کے تیور بدل گئے ہیں، زمینوں کے تیور بدل گئے ہیں، یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے، مولا کریم تیرے دربار کے اقرار مجرم ہیں، یا اللہ یہ گنہگار ہاتھ لے کر تیرے دربار میں حاضر ہوئے، یا اللہ نے آنکھوں سے گناہ کیے، پیروں سے گناہ کیے، ہاتھوں سے گناہ کیے، جسم کا ایک انگ گنہگار ہے مولا، مولا کریم تیرے دربار کے اقرار مجرم، مولا بڑے مجرم ہیں، بڑے پاپی ہیں، یا اللہ بڑے خطا کار ہیں، یا اللہ معصیتوں میں لدے ہوئے ہیں، مولا کریم ہم تیرے فضل کے خاصگار ہیں، یا اللہ تیرے دربار میں تیری رحمت کی امید لے کر آئے ہیں، مولا کریم ہم نے اپنی خالی جھولی تیرے دربار میں پھیلائی ہے، مولا کریم اگر کوئی غریب اور فقیر کسی امیر کے دروازے پر چلا جائے، یا اللہ وہ امیر بھی اس کو نامراد نہیں لوٹاتا، کچھ نہ کچھ دے کر لوٹاتا ہے، مولا کریم تو داتاؤں کا داتا ہے، تو سخیوں کا سخی ہے، تو پوری دنیا کا پالنہار ہے، مولا کریم تو بحر و بر کی مخلوقات کو پالنا اور بوسنے والا ہے، یا اللہ ہر ایک کی غذا ہر ایک کی رزق کی ذمہ داری تیرے ہاتھ میں ہے، مولا کریم تیری رحمت کی امید کو لے کر تیرے دربار میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ بڑے گنہگار ہیں، مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں پر عفو اور معافی کا قلم پھیر دے، یا اللہ آسمانوں کے تیور بدل گئے، زمین کے تیور بدل گئے، مولا کریم انسانوں کے رنگ بدل گئے، یا اللہ سب ہمارے خلاف جا رہے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈے بنائے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی، یہ امتیں ہم پر کھانے والوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہے مولا، یا اللہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں گھر کر گئی، موت سے نفرت پیدا ہو چکی ہے مولا، یا اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے، ہمارے دلوں کو مزکا اور مصفا فرما دے،
ہمارے دلوں کو تیری یاد سے سرشار فرما دے یا اللہ، تیرے ذکر سے ہماری زبان کو تر فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ مولا کریم دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے یا اللہ، تیری محبت سے ہمارے دل کو آباد کر دے یا اللہ، تیرے پیارے رسول کی محبت سے ہمارے دل کو سرشار کر دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنا خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ، اتباع سنت نصیب فرما دے۔ مولا کریم سنتوں کا سچا پکا اتباع نصیب فرما دے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اتباع سنت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ مولا کریم اپنا خصوصی فضل شامل حال فرما دے یا اللہ، ایسی قابل رشک اور پاکیزہ موت ہمیں نصیب فرما کہ یا اللہ ہمیں تجھ سے ملنے کا شوق ہو اور تجھے ہم سے ملنے کا شوق ہو، بندوں کے حقوق بھی ہم ادا کر چکے ہوں یا اللہ، تیرے بے حقوق ہم ادا کر چکے ہوں، ایسی قابل رشک موت ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں اچانک آنے والی موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اچانک آنے والی موت سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں عافیت والی موت نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی موت نصیب فرما یا اللہ، ہمیں آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی خیرات اور برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما یا اللہ، امت مسلمہ پر رحم فرما یا اللہ۔ یہ تیرے پیارے رسول کی پیاری امت ہے، تیرے پیارے رسول نے اس امت کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں یا اللہ، اپنا پسینہ بہایا، طائف میں اپنا خون بہایا، اپنی آپ کی جدی مبارک خون سے تر بدر ہو گئی یا اللہ۔ اسی امت کے لیے تیرے پیارے رسول نے یہ سب قربانیاں دی ہیں یا اللہ، تیرے پیارے رسول کا واسطہ دے کر ہم تیرے دربار میں دست سوال دراز کرتے ہیں کہ اس امت پر رحم فرما دے یا اللہ۔ امت مسلمہ کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ مولا کریم چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تلوار کی نوکوں پر اچھالا جا رہا ہے۔ آئے دن ہم اخبار کی سرخیوں میں پڑھتے ہیں، کبھی مصر کے حالات ناسازگار ہیں، کبھی حلب کے حالات ناسازگار ہیں، کبھی عراق کے حالات ناسازگار ہیں، کبھی شام میں لوگ پریشان حال ہیں یا اللہ۔ یہ تیرے پیارے رسول کی پیاری امت ہے، ہم تیرے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں، امت پر رحم فرما دے، امت پر رحم فرما دے، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے یا اللہ، امت کی تنزلی کو رفعت اور بلندی سے بدل دے، امت کو راہ راست پر گامزن کر دے، امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دے۔ مولا کریم تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما دے یا اللہ، ہمیں قبول فرما دے، تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہمیں قبول فرما لے، دنیا بھر میں اور چہار دانگ عالم میں تیرے کلمے کو بلند فرما۔ مولا کریم مدارس کی حفاظت فرما یا اللہ، یہ مدارس کے خاتمے کے لیے اندرونی طور پر پلاننگ بنائے جا رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہی اپنے دست غیر سے ان کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں سچا پکا پیار اور محبت رسول ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ، تیرے پیارے رسول سے سچا پکا عشق اور محبت نصیب فرما دے۔ مولا کریم اپنا خصوصی تعلق نصیب فرما دے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں بہتر سے بہتر مقام کو نصیب فرما۔ جن کے والدین زندہ ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ان کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ان کو عافیت کے ساتھ لمبی عمر نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، کہتے رہتے ہیں یا آئندہ کہنے کی تمنا رکھتے ہیں، تمام کی جائز تمنائیں تو پوری فرما۔ اس مجلس میں جتنے لوگ حاضر ہیں تمام کو دنیا اور آخرت کی خیر نصیب فرما، تمام کی جائز تمنائیں پوری فرما۔ مولا کریم بے شادی شدہ کو نیک و صالح جوڑا اور رشتہ نصیب فرما، اپنے فضل و کرم سے جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اولاد کے اعتبار سے وہ پریشان ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو نیک و صالح اولاد نصیب فرما، جن کی لڑکیاں ہیں اور لڑکے کے خاصگار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔ مولا کریم ہر ایک کی جائز تمنا پوری فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شان نشان عطا فرما دے۔ مولا کریم تیرے پیارے رسول نے جتنی بھی خیر مانگی ہے وہ تمام خیر ہم سب کو نصیب فرما دے، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہیں ان شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں مقبول اور منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔